السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 24 ربیع الاول، انگریزی تاریخ 21 اکتوبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ جہاد کا ذکر صرف قرآن میں نہیں بلکہ بھگوت گیتا میں بھی ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق وزیر داخلہ شیوراج پاٹل نے جمعرات کو ہندو مذہب کو لے کر ایک ایسا بیان دیا جس نے نازک آبگینوں کو ٹھیس پہنچا دی ہے۔ شیوراج پاٹل نے کہا کہ جہاد کا تصور نہ صرف اسلام میں ہے بلکہ بھگوت گیتا اور عیسائیت میں بھی ہے۔ کانگریس کی تجربہ کار اور سابق مرکزی وزیر محسنہ قدوائی کی سوانح حیات کے ریلیز کے موقع پر لوک سبھا کے سابق اسپیکر اور مرکزی وزیر شیوراج پاٹل نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں جہاد کا تصور ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ تصور اس وقت سامنے آتا ہے جب صحیح نیت رکھنے اور صحیح کام کرنے کے باوجود کوئی نہ سمجھے یا تعاون نہ کرے تو طاقت کا استعمال کر سکتا ہے۔ شیوراج پاٹل نے مزید کہا کہ مہابھارت میں گیتا کے ایک حصے میں شری کرشنا ارجن سے جہاد کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ شیوراج پاٹل کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ صرف قرآن یا گیتا میں نہیں بلکہ عیسائیت میں بھی ہے۔ عیسائیوں نے لکھا ہے کہ وہ صرف صلح کرنے نہیں آئے بلکہ اپنے ساتھ تلواریں بھی لے کر آئے ہیں، یعنی اگر سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی کوئی ہتھیار لے کر آ رہا ہے تو وہ بھاگ نہیں سکتے۔ وہ اسکول ہی غائب ہو گیا جس میں بچوں کے ساتھ وزیر اعظم بیٹھے تھے۔ گجرات میں انتخابی گہما گہمی کے درمیان ایسی خبر سامنے آئی جسے سن کر ہر کوئی حیران رہ گیا۔ وہ اسکول جہاں جمعرات کے روز وزیر اعظم نریندر مودی گئے تھے وہ غائب ہو گیا ہے۔ یہ الزام اپوزیشن کی جانب سے عائد کیا جا رہا ہے۔ عام آدمی پارٹی لیڈر سنجیو جھا کا کہنا ہے کہ مودی جی الیکشن جیتنے کے لیے جس اسکول میں گئے وہ شام تک غائب ہو گیا۔ میڈیا اس اسکول کو تلاش کر رہا ہے لیکن وہ نہیں مل رہا۔ آپ لیڈر سورو بھاردواج نے کہا کہ جس جگہ مودی جی بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ اسکول کی کلاس نظر نہیں آ رہی۔ یہ ایک فرضی کلاس روم ہے جو شوٹنگ کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہاں کوئی کھڑکی نہیں بلکہ اس کی پینٹنگ ہے۔ کلاس میں میزوں کی صرف ایک قطار ہے، دیواریں نقلی ہیں، بچوں کے لباس اور جوتے ایک دم نئے لگ رہے ہیں۔ راشٹریہ لوک دل پارٹی کے ٹویٹر ہینڈل سے لکھا گیا کہ تعلیم کے مندر کو نقل کا مندر بنا دیا گیا ہے۔ مزید لکھا گیا کہ 27 سالوں میں بی جے پی گجرات میں ایک بھی اسکول نہیں بنا سکی جہاں مودی جی کا فوٹو شوٹ کیا جا سکے۔ اس کے لیے بھی فوٹو شاپ کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ کانگریس کے چھتیس گڑھ انچارج اور پارٹی کے قومی سیکریٹری چندن یادو کا کہنا تھا کہ کل صاحب کی شوٹنگ کے لیے اسکول کا سیٹ لگایا گیا تھا۔ سستے سیریل بھی اتنے نقلی نہیں ہوتے جتنے مودی جی کے شوٹس ہوتے ہیں۔ اتر پردیش کانگریس کی طرف سے لکھا گیا، فلم کی شوٹنگ ہونی تھی، کلاس روم پلائی ووڈ سے بنوایا گیا، کھڑکی پر توجہ نہیں گئی تو آنن فانن پینٹنگ کر کے کھڑکی بنا دی گئی۔ مزید لکھا گیا کہ کیا ملتا ہے یہ سب کر کے، آخر میں جب پول کھلتی ہے تو مذاق اڑتا ہے۔ مسلمانوں کی سرعام پٹائی کا معاملہ، گجرات ہائی کورٹ نے 15 پولیس اہلکاروں کو نوٹس جاری کیا۔ گجرات ہائی کورٹ نے جمعرات 20 اکتوبر کو ریاست کے کھیڑا ضلع میں اس ماہ کے شروع میں نوراتری کے دوران ایک گربا سائٹ پر جھگڑے کے بعد مبینہ طور پر مسلمانوں کی سرعام پٹائی میں ملوث پولیس اہلکاروں کو نوٹس جاری کیا ہے۔ چیف جسٹس اروند کمار اور جسٹس اے جے شاستری کے سامنے عرضی گزاروں کی نمائندگی کرتے ہوئے سینئر ایڈووکیٹ آئی ایچ سید نے کہا، پولیس والوں نے خود ویڈیو کلپ بنایا اور اس کو سوشل میڈیا پر ڈال دیا۔ ایک پولیس وین میں انہیں یعنی مسلمانوں کو تھانے سے لایا گیا، سب کو باہر نکالا گیا، سرعام پیٹا گیا اور پھر پولیس وین میں ڈال دیا گیا۔ یہ حراست اور گرفتاری کے دوران پولیس کے لیے سپریم کورٹ کے رہنما اصولوں کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ 2 رکنی بینچ نے 15 ملزم پولیس اہلکاروں کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی اگلی سماعت کے لیے 12 نومبر کی تاریخ مقرر کر دی۔ واضح ہے کہ مسلمانوں کی سرعام پٹائی کی یہ ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد لوگوں نے بڑے پیمانے پر آن لائن اپنے غم و غصے کا اظہار کیا تھا۔ اس کے بعد 7 اکتوبر کو پولیس نے اس واقعے میں ملوث پولیس افسران کے خلاف تحقیقات کا حکم دیا تھا۔ عصمت دری کے مجرم بابا سے بی جے پی لیڈر کے آشیرواد لینے کی ویڈیو وائرل۔ عصمت دری معاملے میں قصوروار قرار دیے گئے ڈیرا سچا سودا چیف بابا رام رحیم چھوٹی ہاسے پیرول پر جیل سے باہر آ چکے ہیں۔ ان کے پیرول پر رہا ہونے پر جہاں لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہیں ایک تازہ ویڈیو کلپ نے ایک الگ ہی تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق قید سے باہر آنے کے بعد بابا رام رحیم نے آن لائن ست سنگ کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ اس ست سنگ میں ہریانہ
سالانہ BJP لیڈر اور کرنال کی سابق میئر رینو بالا گپتا بھی شامل ہوئی تھیں۔ عصمت دری کے مجرم بابا رام رحیم سے آن لائن بات چیت کرتے ہوئے رینو بالا گپتا نے انہیں پتا جی کہہ کر مخاطب کیا۔ انہوں نے کہا کہ پتا جی کا آشیرواد بنا رہے، پہلے آپ کرنال آئے تھے اور صفائی کا پیغام دیا تھا، اس سے کرنال آگے بڑھا ہے، آگے بھی آپ آ کر کرنال کو آگے بڑھائیں گے، سبھی کو آشیرواد دیں۔ اس کے جواب میں عصمت دری کے مجرم بابا رام رحیم نے کہا کہ آپ سبھی کو بہت بہت آشیرواد، آپ سبھی ذمہ دار لوگ پورے ملک کو چمکائیں گے اور آگے لے جائیں گے۔ آشیرواد کی یہ ویڈیو تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور BJP کو لوگ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ موہن بھاگوت اور وزیر اعلیٰ یوگی کے درمیان 1 گھنٹے تک ہوا تبادلہ خیال۔ آبادی کنٹرول کو لے کر جاری بحث کے درمیان کل پریاگ راج میں RSS سربراہ موہن بھاگوت اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے درمیان ملاقات ہوئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس ملاقات کے درمیان آبادی کنٹرول پالیسی کو لے کر تقریباً 1 گھنٹے تک تبادلہ خیال ہوا۔ ہندی نیوز پورٹل امر اجالا پر شائع ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا ہیلی کاپٹر تقریباً 1:15 بجے RSS کے آل انڈیا ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ والی جگہ پہنچا۔ رپورٹ کے مطابق ایودھیا میں عظیم الشان دیپو اتسو کی تیاری ہو رہی ہے اور اس میں شمولیت کے لیے یوگی آدتیہ ناتھ نے رسمی طور پر موہن بھاگوت کو مدعو کیا ہے۔ ذرائع کے حوالے سے مذکورہ رپورٹ میں کہا گیا کہ RSS چیف موہن بھاگوت اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے درمیان آبادی کنٹرول پالیسی کو لے کر تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ UP حکومت کی آئندہ کی پالیسی میں RSS کے اس ایجنڈے کی جھلک دیکھی جائے گی۔ بلقیس بانو کے مجرموں کو لے کر پرینکا گاندھی نے وزیر اعظم کو گھیرا۔ انڈین نیشنل کانگریس کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے جمعرات کو کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ انہیں خواتین کے خلاف گھناؤنے جرائم کرنے والوں میں بھلائی کیوں نظر آتی ہے۔ پرینکا گاندھی نے ٹویٹ کیا، بلقیس بانو معاملے میں BJP حکومت کی طرف سے رہا کیے گئے 2 مجرموں پر 1000 دن کی پیرول کے دوران بھی جنسی تشدد کرنے کے معاملے درج ہوئے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم صاحب خواتین کے خلاف کئی مرتبہ گھناؤنے مجرمانہ واقعات کو انجام دینے والوں میں آپ کو حسن سلوک کیسے نظر آیا؟ کیا آپ ملک کو بتائیں گے؟ پرینکا گاندھی نے ٹویٹ کے ساتھ اس خبر کے اسکرین شاٹ بھی شیئر کیے جس کے مطابق پولیس ریکارڈ سے پتہ چلا کہ بلقیس بانو کے 2 قصورواروں کے خلاف پیرول کے دوران بھی کیس درج ہوئے تھے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق بلقیس بانو کے 2 قصورواروں 58 سالہ رمیش چندنا اور 57 سالہ میتیش بھٹ کے خلاف جیل کی مدت کے دوران جرائم درج کیے گئے تھے۔ میتیش پر ایک خاتون کا جنسی استحصال کرنے کے ارادے سے اس کے ساتھ مار پیٹ کرنے کا الزام لگا تھا۔ لوگوں کو سانس لینے دیجیے، جشن منانے کے اور بھی طریقے ہیں۔ دہلی حکومت نے راجدھانی میں ہر قسم کے پٹاخوں پر مکمل پابندی عائد کر رکھی ہے۔ اس فیصلے کے خلاف پٹاخے بنانے والی کمپنی نے دہلی ہائی کورٹ کا رخ کیا تھا۔ ہائی کورٹ نے عرضی گزار سے کہا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، اس لیے ہم اس کی سماعت نہیں کر سکتے۔ سپریم کورٹ نے دہلی اور دیگر ریاستوں میں پٹاخوں پر پابندی ہٹانے کی درخواست پر جلد سماعت کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو سانس لینے دے، جشن منانے کے اور بھی طریقے ہیں، مٹھائی پر پیسہ خرچ کریں۔ واضح ہے کہ دہلی حکومت نے قومی راجدھانی میں ہر قسم کے پٹاخوں پر مکمل پابندی عائد کر رکھی ہے۔ دہلی میں پٹاخے پھوڑنے پر 200 روپے جرمانہ یا 6 ماہ کی قید ہو سکتی ہے۔ دہلی حکومت کے اس فیصلے کو BJP کے رکن پارلیمنٹ منوج تیواری نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں امریکی محکمہ خارجہ کے ایک اہلکار نے کہا ہے کہ امریکہ پولٹرز ایوارڈ یافتہ کشمیری صحافی ثنا ارشاد مٹو کو مبینہ طور پر بیرون ملک کے سفر سے روکے جانے کی خبروں سے آگاہ ہے۔ وہیں دنیا بھر میں پریس کی آزادی کو فروغ دینے والی تنظیم کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ نے بھی اس قدم کی مذمت کی ہے۔ واضح رہے کہ ثنا ارشاد مٹو نے 18 اکتوبر کو الزام لگایا تھا کہ انہیں یہ اعزاز حاصل کرنے کے لیے دہلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ہوائی اڈے پر امریکہ جانے سے روک دیا گیا۔ یہ دوسرا موقع تھا جب ثنا ارشاد کو انڈیا سے باہر جانے سے روکا گیا۔ ثنا
شرعانہ ارشاد کو روکے جانے کا واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا جب اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری انڈیا کا کئی روزہ دورہ کر رہے تھے۔ ایک تیسری خبر میں تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے ریاستی اسمبلی میں ہندی کو تھوپے جانے کے خلاف ایک قرارداد پیش کی جو بآسانی پاس ہو گئی۔ تمل ناڈو اسمبلی میں جب ہندی تھوپنے کے خلاف یہ قرارداد پاس ہوئی تو اس کے خلاف بی جے پی اراکین اسمبلی نے شدید ناراضگی ظاہر کی اور اسمبلی سے واک آؤٹ کر گئے۔ واضح ہے کہ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے اس سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہندی تھوپنے کی کوششوں کو آگے نہیں بڑھایا جانا چاہیے۔ انہوں نے ساتھ ہی لکھا کہ ہندی نہ تھوپ کر متحدہ انڈیا کی قابل فخر شمع کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا جا سکتا ہے۔